من الشیطان الرجیم۔ تو جنت کا بیان مجالس اہل الجنتی و مساندہم، اہل جنت کی مجلسیں اور مسندیں، یعنی مجلسیں ان کی محفلیں کیسی ہوں گی، مسند ان کے بیٹھنے کی جگہ کیسی ہوگی۔ ایک تو یہ آپ کی جگہ ہے نا، کوئی کارپٹ پہ بیٹھا ہے، کوئی اوپر کاؤچ پہ بیٹھ گیا، کوئی چیئر پہ بیٹھ گیا، کوئی صوفے پہ۔ تو اس میں مسائل کی صورت میں نا چیزیں بیان کی گئی ہیں اور آیات اور احادیث لائی گئی ہیں اس کتاب میں۔ اہل جنت نادر اور نفیس ریشم کے بستروں پر تکیے لگا کر اپنے اپنے محلات اور باغات میں جلوہ افروز ہوں گے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 54 سے 55 ہے۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ ہے، جنتی لوگ اپنے بستروں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے اور باغوں کے درختوں کی ڈالیاں جھکی پڑتی ہوں گی۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورہ رحمان میں آپ کو پتہ ہے نا کہ مختلف طرح کی وہ جنت کی ڈسکرپشن آئی ہے اور پھر اسی طرح جہنم کی بھی آئی ہے، تو وہاں سے یہاں ان کے بیٹھنے کی مسندیں بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے بستروں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے، یعنی قیمتی ریشم کی طرف اشارہ ہے، اور درختوں کی ڈالیاں ان کے اوپر جھکی پڑتی ہوں گی، انہیں محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اب ایسے آپ بیٹھ تو جاتے ہیں جا کے کچن سے نکلے صوفے پہ جا کے آرام سے بیٹھ گئے، ہائے پانی نہیں لے کے آئی، اور کسی کو آواز دیتے ہیں یار پانی پلا دو کہ ریسٹ کرنے آئی ہوں، تو لیکن وہاں پر یہ نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ خود کو خود ہی آپ نے ترغیب کرنا ہے نا کہ مجھے کچھ ایسے کام کرنے ہیں کہ میں پھر وہاں پہنچوں تو پھر جنل جنتین دان ہو، دان یعنی کہ ایسے جھکی ہوئی ہوں گی، پاس ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اگلا مسئلہ ہے، جنتی لوگ قطار در قطار آمنے سامنے رکھے ہوئے خوبصورت تختوں پر رونق افروز ہوں گے۔ سورہ طور کی آیت نمبر 20 ہے، متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین۔ جنتی لوگ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے، سبحان اللہ۔ یعنی وہاں پر بھی شادیاں ہوں گی، نکاح ہوں گے۔ تو امیجن کریں، یہاں پہ تو بہت لیوش شادی بھی ہو جائے نا تو کیا ہوتا ہے، اسی دن آپ کو ساری چیزیں غائب کرنی پڑتی ہیں، ہے نا۔ اور وہ بڑے قیمتی سوٹ جو دولہا پہنتے ہیں، تو وہ بعد میں کبھی میرا خیال ہے کبھی موقع نہیں آتا، بس امید پہ لٹکا دیتے ہیں کہ شاید کبھی ہم پہنیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر تو ان سے نکلنے کی ضرورت ہے نا، بھاری کیوں بنوائیں، وہ چیزیں بنوائیں نا کہ جو ویئریبل ہوں، یہی تو آپ بتا رہی ہوں۔ تو پھر کیا ہے کہ، اور پھر یہ کہ ابھی جو ہم پڑھ رہے تھے نا کہ کشیدگی ہوتی ہے دلوں میں، دنیا میں ہوتی ہے نا، ہم کسی محفل میں ہوں بھی نا تو کوئی نہ کوئی وہاں پر ایسا بندہ ہوتا ہے جس سے آپ کی بنتی نہیں ہے، تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس سے نا ایسے کر کے بیٹھے۔ تو جنت میں یہ نہیں ہوگا، جنت میں ایون دو مومنین جن کے دلوں کی آپس میں دنیا میں نہیں بنتی ہوگی نا، لیکن وہاں پر وہ کنترا کے پل پہ سب کچھ صاف ہو جائے گا۔ تو پھر فرمایا متکئین علی سرر مصفوفہ، وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تختوں پر تکیے لگائے۔ کن کے آمنے سامنے آپ بیٹھتے ہیں؟ جن کے دل آپ کے ساتھ صاف ہوتے ہیں، نہیں تو آپ نظریں بھی نہیں ملاتے، وہ بیچارہ ملا بھی رہا تو آپ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ اور زوجناہم بحور عین، یہ نا اب اگلے دن میں پڑھ رہی تھی یہ موٹی آنکھوں والی حوروں کے بارے میں، تو مجھے نا دنیا میں ایک عورت یاد آ رہی تھی، تو سبحان اللہ، لیکن وہاں پر کیا ہی وہ ہوں، اور وہ نقاب کرتی ہیں، تو میں سوچنے لگی میں کہ ان کو تو اپنی آنکھوں کا بھی پردہ کرنا چاہیے۔ میں بھی وہ کرتی ہیں، گراتی ہیں کہ نہیں، لیکن ماشاءاللہ دنیا میں ہی موٹی، اتنی موٹی ان کی آنکھ ہے نا، سبحان اللہ۔ تو اور وہاں پر یہ خوبصورتی بیان کی گئی ہے کہ موٹی آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے، اور یہ ابھی حوروں کا ذکر ہے، یہ تو آپ سمجھے کہ کنیزوں کی طرح ہے نا۔ وہاں پر جو جنتی، جو عورت جنت کما کے جائے گی نا وہاں پر جنت میں، وہ ان حوروں کی سردار ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے، اہل جنت آمنے سامنے رکھے ہوئے تختوں پر مسند نشین ہو کر لذت بھرے معقولات اور مشروبات سے لطف اندوز ہوں گے، یعنی پینے کی چیزیں اور کھانے کی چیزیں۔ اور اس میں جو سورہ صافات کی آیت نمبر 41 سے 47 ہے، اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین
یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون۔ اہل جنت کے لیے جانا پہچانا رزق ہوگا، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمتوں بھرے باغات جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے، یعنی برتن جو خاص اس کے ہوتے ہیں، ایسی چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت بھری ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر پہنچے گا، نہ اس سے ان کی عقل خراب ہوگی۔ یہ فرق ہے نا، کیونکہ وہاں پر آپ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہاں پر 4 طرح کے سمندر ہیں اور ان سے نہریں نکلتی ہیں اور ان میں ایک شراب کا ہے، لیکن وہ شراب دنیا والی شراب کی طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مسندوں سے آراستہ سونے چاندی اور جواہرات سے مرصع تختوں پر اہل جنت ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کر ساغر اور مینا کا شوق فرمائیں گے۔ جواہرات دنیا میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لال و جواہر ایسے ہوتے ہیں جو سونے چاندی سے بھی زیادہ ویلیویبل ہوتے ہیں، اور اس میں آیات جو ان سے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 10 سے 19 ہے، یہ کچھ لوگ اس سورت کو بھی زبانی یاد کر لیتے ہیں، تو کبھی شوق آئے نا تو اس کا ترجمہ بھی یاد کر جائیں، کبھی آپ امام کے پیچھے کبھی کھڑے ہو کے سنیں گے تو پھر آپ کو ہوگا کہ اچھا یہ وہی والی آیات پڑھی جا رہی۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھی کہ خوشخبریوں والی آیات آتی تو وہاں پر دعا مانگتے نا، اور جہاں پر اس طرح جہنم کا ذکر آتا تو پھر وہاں پر اللہ کی پناہ مانگتے، تو یہ بھی کون کرے گا جس کو سمجھ آ رہی ہے۔ تو آج سے ہی اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دینے والے ہیں، جس کو بھی نہیں ابھی قرآن جس نے بھی نہیں شروع کیا وہ کر دیں، تھوڑی تھوڑا کر کے کر دیں، جیسے الرحمن ہے، ابھی ہم نے ایک تھوڑی سی آیت سورہ واقعہ ہے، اس کو ہی پہلے ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، جو آپ یومیہ پڑھتے ہیں ڈیلی کا اس کو ترجمے کے ساتھ شروع کر دیں، انشاءاللہ بہت فرق پڑے گا، تھوڑا تھوڑا اور سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متقين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون۔ اچھا اس میں کیا ہے؟ جزاک اللہ۔ مقرب لوگ نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے، پہلوں میں سے بہت اور پچھلوں میں سے کم ہوں گے، یعنی جو پہلے ہیں ان میں سے بڑا زیادہ لوگ ہیں اور جو بعد والے ہیں ان میں سے کم ہوں گے، اور یہ کون ہیں؟ مقربین ہیں، یعنی جو ابھی ہم پڑھے تھے نا سابقون الاولون، یہ وہ ہیں۔ تو جتنے زیادہ وہ یعنی پہلے ادوار کے تھے، پاس تھے، ہدایت اتنی ہی وہ زیادہ تھی، تو ان میں سے ایک بڑا گروہ جائے گا، لیکن بعد والوں میں تھوڑے ہوں گے۔ مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے جن کی عمر ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہے گی، صاف ستھری شراب کے ساغر اور مینا لیے دوڑتے پھر رہے ہوں گے، جسے پی کر نہ تو ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہم اجعلنا منہم، کہ ہم ان تھوڑوں میں ہی شامل ہو جائیں، لیکن یہ مقربین ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں نا جن کو پھر جب ہم نے وہ پینے والی وہ پڑھی تھی ٹاپک، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو خود پلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جنتیوں کے تخت سبز رنگ کے نادر اور قیمتی قالینوں سے آراستہ ہوں گے۔ سورہ رحمان کی آیت ہے، اوپر جو ہم نے پڑھی ہے وہی دوبارہ لائے ہیں۔ متقین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ جنتی لوگ سبز قالینوں، نادر اور نفیس فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ خوبصورتی بتائی جا رہی ہے ان کے کارپٹس وغیرہ کی۔ اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ بعض درخت بلندیوں پر ہوں گے، یعنی جیسے کیا ہوتے ہیں آپ، تخت کیا کہیں گے آپ انگلش میں؟ تھرون بھی ہوتا ہے، لیکن جو کاؤچز ہوتے ہیں نا اونچے آپ نے رکھے ہوتے ہیں، اس یعنی مثال ہی دی جا سکتی دنیا میں، تو اس کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔
اور ان پر جا بجا مخملی مسندیں یعنی ویلوٹ کی نرم و نازک قالین، خوبصورت گدے اور قیمتی گاؤ تکیے سجے ہوں گے. جنتی جہاں چاہیں گے مجلسیں قائم کریں گے. دنیا میں کوئی ان کی مثال نہیں دی جا سکتی، لیکن کبھی آپ کا کسی ایسی محفل میں جانا ہو جہاں پر نا ہر طرح کی سیٹنگ اویلیبل ہوتی ہے. اونچے اونچے کاؤچز بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسٹیجز وغیرہ بھی بنے ہوتے ہیں، نہیں کاؤچز ہوتے ہیں جس پہ آپ ریکلائن کر سکتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں. پھر زمین پہ بھی کارپیٹڈ اور گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ صوفے وغیرہ بھی ہوتے ہیں. جیسی جہاں پر آپ نے بیٹھنا نہ بیٹھ جائیں. اور اب تو یہ چیز اتنی عام ہو گئی کہ بعض ریسٹورینٹس وغیرہ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید کھانا کھا کے تھک گئے تو جا کے اب لیٹ جائیں اور چائے شائے کے دور چل رہے ہوتے ہیں. تو جب ایسی کسی محفل کے بارے میں آپ سوچیں یا آپ کو حسرت آئے کہ وہ فلاں وہاں چلا گیا تھا، یا آپ خود جائیں اور جلدی سے آپ کو نکال دیا جائے کیونکہ کوئی ٹائم آپ رہ تو نہیں سکتے، تو پھر اس وقت بھی کیا کریں؟ یا اللہ مجھے وہاں پہ یہ سب کچھ عطا کر دے جو کہیں بہتر اور ہمیشہ ابدی ہے. اس میں آیات ہیں سورہ غاشیہ کی، اور یہ جو اسے میں ابھی کہہ رہی تھی نا، یہ سورہ غاشیہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے جمعہ کی نماز میں بھی، اور اسی طرح تو یہ بھی آپ یاد کر لیں ترجمے سمیت. سورہ غاشیہ سورہ الاعلیٰ کے ساتھ اس کا پیئر بناتے تھے نا، سورہ غاشیہ کا اور الاعلیٰ کا. فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ. جنت میں بلند و بالا تخت ہوں گے جہاں پینے کے لیے ساغے رکھے ہوں گے، گاؤں تکیوں کی قطاریں ہوں گی، مسندیں اور قالین جا بجا بچھے ہوں گے. میں بھی تھوڑی سی ڈسکرپشن آ رہی ہو، مختلف طرح کے نا لوگ اب تو یہ بھی کوشنز بھی رکھنا شروع ہو گئے ہیں گاؤں تکیے کوشنز اور پتہ نہیں کہ سم ٹائمز تو بہت ویرائٹی. اور میں کہتی ہوں یا اللہ لوگوں نے کہاں جانا ہے، 4-5 گھنٹے کی ایک محفل ہے اور اس میں کیا آپ دے رہے ہیں. اور پھر کھانے بھی طرح طرح کے جو میں تو کہتی ہوں کھائے بھی نہیں جائیں ایک انسان سے، لیکن اس میں پھر وہی یاد کر لیں کہ جنت میں تو ایک انسان کو 100 آدمیوں جتنا کھانے کی طاقت دے دی جائے گی. سبحان اللہ، تبھی تو آپ لطف اندوز ہو سکیں گے. جنتی لوگ گھنے سایوں میں تختوں کے اوپر اپنی بیگمات کے ساتھ مزے کریں گے. سورہ یاسین کی آیت نمبر 55 سے 56 ہے. اب یہ دیکھیں یہ صورتیں تو ہمارے گھروں میں عموماً ہی پڑھی جاتی ہیں نا، تو ان کو ترجموں کے ساتھ آپ کر لیں تو بڑا ہی ایک انوکھا ہی لطف آپ پائیں گے. آیات ہیں ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. تو جب خاوند کے ساتھ لڑائی ہو تو اس کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے، کہ یہ جو دنیا میں یہ لڑائیاں ہیں نا، اور دنیا میں یہ تھوڑی دیر کا صبر ہے تو بہت بڑا صبر. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات غلطی آپ کی نہیں ہوتی، لیکن آپ نے تو خاوند کو منانا ہے نا، ٹھیک ہے. یہ وہی کرے گا جو خاوند کو اپنے سے بلند درجے پر رکھے گا. ایک درجہ اوپر دیا گیا ہے مردوں کو، ٹھیک ہے. اور اس میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ روایت یاد کر لیں کہ جس کا مفہوم ہے مجھے یاد نہیں آ رہا پورا، کہ میں اپنی آنکھوں کو نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی جب تک کہ میرا خاوند مجھ سے راضی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے. اگرچہ کہ شکایت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی برحق ہو، ٹھیک ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہم خود کو حق پر سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم کیوں آگے بڑھیں، اور شیطان پھر وسوسے ڈالتا ہے کہ چلنے دو ایسے، ٹھیک ہے، جب اس کو میری پرواہ نہیں ہے تو میں کیوں کروں. نہیں، یہ اس سے باہر آنا ہے انشاءاللہ. یہ بھی بڑے کام کا سبق ہے، اس کو ساتھ میں باندھ کے رکھنا ہے. اللہ مجھے بھی عطا کرے اور آپ سب کو بھی، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو شیطان کا سب سے کاری حربہ ہے میاں بیوی میں پھوٹ ڈلوانا، ٹھیک ہے. ابھی جو ہم پڑھ رہے تھے نا، ایک تو نماز کے پیچھے آتا ہے ہر وقت وہ ایکٹیو ہے نا، اور ایک یہ جو کہ میاں بیوی میں پھوٹ ڈلوانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اور یہ میری باتیں آپ کو اللہ کرے یاد رہیں جب بھی کوئی لڑائی وغیرہ ہو نا، کہ میں نے آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے، چاہے میری انا کچھ نہیں ہے وہ یہیں پہ ہی رہ جائے گی. کئی دفعہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا، پہلے ہم نے نا صرف جنت کا بیان ہی شروع کی تھی، لیکن جب مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ والی احادیث نا، صحیح بخاری بھی ہم کر رہے ہیں، جمعے والے دن ہوتی ہے عصر کے بعد نا، تو اس میں جب وہ احادیث آئی نا سامنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بھیجا گیا ہے،
اور قرآن میں بھی ہم آیات کا سٹائل کیا دیکھتے ہیں کہ پہلے جنت کی باتیں ہیں، پھر اس کے بعد جہنم کی ہیں، اللہ ماشاء اللہ کچھ اور جگہوں پر شاید اس کے الٹ بھی ہو. اور جہنم کا ذکر بہت زیادہ ہے قرآن میں. تو مجھے یہ ہوا کہ اگر میں جنت کا بیان پوری پڑھا دوں گی اور اس کے بعد جہنم کا بیان میں ہر ہفتے میں وہ پڑھاؤں گی تو یہ دل پر اتنی بوجھ بنتی ہے نا یہ چیزیں پڑھنی ہی. تو میں نے پھر اس کو نا اس کے ساتھ ہی شروع کر لیا. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ نا بعض اوقات ترغیب سے بات نہیں بنتی ہے، بعض اوقات رغبت دلانے سے لوگ واپس نہیں آتے عمل پر نا، تو ان کو ڈرانا پڑتا ہے. تو پھر ساتھ ہی ہم نے یہ بھی شروع کر لی. اس کا بھی وہی انداز ہے کہ مسائل کی صورت میں چیزوں کو سامنے لایا گیا اور احادیث اور آیات اور احادیث سے مدد لی گئی ہے. پڑھتے ہیں، ابھی ہم شروع میں ہی ہیں. صرف کھانے کے بعد جہنم، ہم یہ پیچھے سے پڑھ رہے تھے تو اس لیے آج یہاں سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. کھانے کے بعد جہنمی پانی طلب کریں گے تو داروغے انہیں جہنم کے عقوبت خانے یعنی جیل سے نکال کر جہنم کے چشموں پر لے آئیں گے، جہاں کھولتے ہوئے شدید گرم پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی. وہ پانی کیسا ہوگا جو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں بھی بھاپ بننے کی بجائے مایع حالت میں برقرار رہے گا. استغفر اللہ. ممکن ہے کوئی سخت دھات یا سخت پتھر ہو جو جہنم کی آگ میں پگھل کر مایع حالت میں تبدیل ہو گیا ہو اور وہی جہنمیوں کا مشروب ہو. واللہ عالم بالصواب. یعنی ہم جانتے ہیں نا کہ جہنم کی آگ کو بہت دہکایا گیا، حتیٰ کہ وہ سرخ اور پیلی اور پڑھتے پڑھتے سیاہ ہے اب، یعنی بالکل وہ اندھیری ہے. جہنمی اسے پینے کی کوشش کرے گا تو پہلے گھونٹ کے ساتھ ہی اس کے منہ کا سارا گوشت پوشت گل سڑ کر نیچے گر پڑے گا. یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے. اور جو حصہ پیٹ میں جائے گا اس سے اس کی ساری آنتیں وغیرہ کٹ کر پیٹھ کے راستے قدموں میں آ گریں گی. ترمذی کی روایت ہے. گویا پینا بھی در حقیقت عذاب علیم ہی کی ایک اور شکل ہوگی. اس توادوں کے بعد داروغے پھر اسے اس کے عقوبت خانے پہ پہنچا دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں اگر آپ نے کبھی بکرا پکایا ہو تو آنتوں کو گلانا سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، لیکن وہاں پر یہ جو ٹمپریچر ہے اس جہنم کا اور پینے کا، تو وہ پانی جاتے ہی آنتوں کو یعنی کاٹ ڈالے گا اور وہ باہر نکل آئیں گی. جہنم کے ماکولات اور مشروبات سے تنگ آ کر اہل جہنم اہل جنت سے درخواست کریں گے کہ کچھ پانی یا کوئی دوسری چیز ہمیں بھی کھانے کے لیے دے دو. اہل جنت جواب دیں گے جنت کے کھانے اور پینے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے حرام کر دیے ہیں. سورہ اعراف آیت نمبر 50 ہے. جہنم کی دہکتی اور بھڑکتی ہوئی آگ کے شدید عذاب کے ساتھ زہریلے بدبودار اور کانٹے دار کھانوں نیز کھولتے پانی، گندے خون اور پیپ کے مشروبات کی شکل میں بدترین عذاب ان بدبخت لوگوں کو دیا جائے گا. کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں نا کہ جہنم کی وادی میں ہی ان کا جو زخموں سے خون اور پیپ رس رس کر وہاں پر پہنچ رہی ہوگی اور وہی ان کو پینے کو دیا جائے گا. علیم و خبیر ذات تو اللہ کی ہے، لیکن قرآن و حدیث کے مطالعہ سے جتنی بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کافر کی زندگی کا محور اور مرکز دو ہی چیزیں ہیں، شکم اور شہوت. یعنی یا تو وہ پیٹ کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اللہ کو بھولا ہوا ہے، یا پھر شہوت نفسانی خواہش ہے. دونوں چیزیں ایسے معقولات اور مشروبات کا تقاضا کرتی ہیں جن سے ان شکم اور شہوت کی آگ مزید بھڑکے، خواہ وہ مشروبات حلال ہوں یا حرام، جائز ہوں یا ناجائز، پاک ہوں یا ناپاک، ظلم سے حاصل ہوں یا خیانت سے، لوٹ مار سے حاصل ہوں یا چوری سے. چنانچہ قرآن مجید میں کفار کو بعض جگہ جہنم کی وعید کے ساتھ ساتھ خوب کھانے پینے اور مزے کرنے کا طعنہ بھی دیا گیا ہے. سورہ ہجر میں ارشاد مبارک ہے ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. چھوڑ دو انہیں، حلال یا حرام کھائیں اور خوب مزے کریں اور جھوٹی امیدیں انہیں غافل کیے رکھیں، عنقریب انہیں ان کے اعمال کا انجام معلوم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرما دے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ انسان دنیا میں جو عمل کر رہا ہے نا، جہنم میں اس کی سزا اس سے مطابقت رکھتی ہوگی. دنیا میں اس نے خیال نہ کیا اور پیٹ کو بھرنے کے لیے حلال حرام کے پیچھے پڑا رہا، اسی طرح نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہیں دیکھا کہ کسی پر ظلم کر رہا ہے یا کسی پر غصب ہو رہا ہے اور پڑا رہا، تو وہاں پر پھر اس کو اس کا پھر مزہ چکھنے کا طعنہ دیا گیا، نعوذ باللہ. ایک اور جگہ پر ارشاد ہے سورہ مرسلات میں کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. اپنی اس مختصر زندگی کے چند دن کھاؤ اور خوب مزے کرو، بے شک تم لوگ مجرم ہو. آیت نمبر 46. یعنی تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، اڑا لو جتنے مزے اڑانے. ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم. جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ خوب مزے کر رہے ہیں اور جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں. اچھا، خوب کھائیں اور پئیں، ان کا آخری ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے. سورہ محمد کی آیت نمبر 12 ہے.
تو دنیا میں پھر ہمارا کیا مقام ہے؟ حرام سے بچتے ہوئے حلال ہی حاصل کریں اور توازن میں رہیں. یعنی یہاں پر آپ ان کو کہا جا رہا ہے کہ خوب کھاؤ پیو، مہلت ملی ہوئی ہے، بغیر دیکھے سوچے سمجھے. چنانچہ شکم اور شہوت کا یہ بندہ دنیا میں اچھے سے اچھے کھانوں اور عمدہ سے عمدہ پینوں کے مزے لے کر جب اپنے خالق اور مالک کے حضور پیش ہوگا تو کفر کے بدلے جہنم کی آگ اور لذیذ کھانوں کے بدلے میں تھوہر، کانٹے دار گھاس، کھولتے پانی، غلیظ اور گندے خون اور پیپ سے اس کی تواضع کی جائے گی. واللہ عالم بالصواب. یاد رہے کافروں کے لیے تو ابدی جہنم اور اس کے دوسرے عذاب ہیں ہی. حلال و حرام میں امتیاز نہ کرنے والے مسلمانوں کے لیے بھی جہنم اور اس کے معقولات اور مشروبات کا عذاب کتاب و سنت سے ثابت ہے. یتیم کا مال کھانے والے کے لیے تو واضح طور پر قرآن مجید کی یہ آیت موجود ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. سورہ نساء کی آیت نمبر 10 ہے. بے شک جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ نگلتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے. اور یہ دیکھیں یتیموں کا معاملہ مسلمانوں کے ہاں بھی یعنی کیسا رکھا جاتا ہے، لوگ ذرا اس میں خیال نہیں کرتے ہیں کہ اس کا مال ہڑپ کرنے میں ہاتھوں کو نہیں روکتے. بہت سے گھروں میں یہ قصے آپ نے سنے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر رحم فرما دے اور ہمیں اگر ہم پر کسی یتیم کی ذمہ داری آ پڑے تو ہم بے چین نہ ہوں کہ کیا میں ہی رہ گئی تھی. بھئی آپ کے سامنے اللہ وہ نیکی لائیں، اب آپ اس کو کر گزریں اور یہ پھر سزائیں یاد کر لیں. پھر وہاں پر پہنچ کر تو کوئی انسان کے لیے پلٹنا نہیں ہے. شراب پینے والوں کے بارے میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انہیں جہنم میں جہنمیوں کا پسینہ پلایا جائے گا. مسلم کی روایت ہے. مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق زانی مردوں اور زانی عورتوں کی شرمگاہوں سے بہنے والا غلیظ بدبودار مادہ بھی شرابیوں کو پلایا جائے گا. واللہ عالم بالصواب. اور نعوذ باللہ اب آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان گھرانوں کی وہ بات کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو یعنی کہ سافٹ ڈرنک کے نام پر متعارف کرا دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور کیسے ہماری ہی نوجوان نسل کو اس میں گھیرا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم فرما دے. پس ہے یتیموں اور بیواؤں کے مال غصب کرنے والوں، دوسروں کی جائیدادوں پر ناجائز قبضہ کرنے والوں، قومی خزانے کی دولت لوٹنے والوں، جوئے، سود اور رشوت کی کمائی پر عیش و عشرت کے محل تعمیر کرنے والوں اور اے شراب و شباب سے رنگ لنیاں منانے والوں، ایک بار نہیں 1000 بار سوچ کر فیصلہ کرو کہ کیا جہنم میں پیدا ہونے والا توہر کا درخت اور کانٹے دھار گھاس کھا لو گے، آگ میں جلے ہوئے انسانی گوشت سے بہنے والے خون اور پیپ کے کھانے تناول کر لو گے، بدبودار غلیظ اور سیاہ پانی کے کھولتے ہوئے جام نوش کر لو گے. فہل من مدکر، پر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. اور آپ یہ عام کہانیاں ہیں ہمارے معاشرے میں. وراثت تقسیم نہ کرنا، لوگوں کی زمینیں جائیدادیں ہضم کر لینا، تھوڑے سے پیسے یعنی رشوت دے کر دوسروں کی زمین کو اپنے نام لگا لینا یا اس میں ہیرا پھیری کر دینا. اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کبھی ایسا معاملہ ہو تو پھر ان چیزوں کو یاد کر لیں اور بچیں کہ چاہے اپنے پلے سے دینا پڑ جائے، چاہے آپ کو لگے کہ آپ کا حق نہیں ہے، ہر ممکن کو یعنی، اور خاص طور پر وہاں جہاں پر آپ کو شک پڑ جائے. مثلاً آپ کی ایک مربع زمین تھی، ساتھ ہی دوسرے کی بھی مربع زمین تھی، اس میں تھوڑی سی پیپرز میں ہیرا پھیری کرا کے اب وہ یہی کہے جا رہا ہے کہ یہ میری ہے اور آپ کو بھی ڈاؤٹ ہو رہا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ نسلوں کی زمینوں کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں اور وہ کلیئر ہی نہیں ہوتے، پیپرز میں ہی نہیں ٹھیک آ رہے ہوتے، تو جانے دیں، اللہ پہ توکل کریں. سچ میں اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں کے مقدمات ہیں عدالتوں میں، وراثتوں کے جھگڑے ہیں ختم نہیں ہو رہے، بیواؤں کا مال ہڑپ کر جانا، یتیموں کا کر جانا، یہ مسلمان معاشروں میں ہی عام ہے نا. نہیں، خاص طور پر یہ جو بیٹیوں کو دیتے ہیں وراثت میں حصہ. ہاں وہ بھی وہ آپ کون ہو گئے کہ شریعت کے حکم کو تبدیل کریں کہ بہنیں آ کے سائن کر گئی ہیں بھائیوں کے نام پر. یعنی وہ پھر آپ اس میں وہ آتا ہے نا کہ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو. اگر آپ کو کبھی ایسا معاملہ پیش آئے تو آپ انکار کر دیں. کہ کیوں کر دیں انکار؟ کیونکہ آپ اللہ کی واضح شریعت کے خلاف جا رہی ہیں. ماں باپ زیادہ ہو گئے یا اللہ ہے اوپر؟ اللہ نے جب وراثت تقسیم کر دی تو پھر آپ اس کے حقدار ہیں، اس کو لیں، چاہے بعد میں خیرات کے طور پر بھائیوں کو ہی بانٹ دیں، توفتاً دے دیں یا ویسے، لیکن اس طرح کے کاموں کو قانونی نہ بنائیں کہ لکھ کے دے آئیں. ساتھ یقین جانے ایسے بھی ہوتا ہے کہ بھائی یہاں سے آنکھیں بھی دکھا رہے ہوتے ہیں. ہاں
लैनी है तू तो उसके बाद वो बेचारी बहन क्या करे, डर जाती है, सारी जिंदगी के लिए कहता वो इसने मुझे छोड़ ही देना, फिर ऐसे करना, चलो दफा करो। इमोशनल कर देते हैं ना, इमोशनल। नहीं वो चले, वो बाकी तो जो भी करते हैं, हमें तो इस वक्त अपना वो अमल है ना, तो अगर कभी ऐसा मरहला पेश आए या तो फिर या दूसरे आपसे बात करते हैं तो फिर रहनुमाई करना ज़रूरी होती है इंशाल्लाह। तो फरमाया कि वह हल मिल मुद्दकिर है, कोई नसीहत हासिल करने वाला। और जहन्नुम की ये आयात जो भी पढ़ी है ना, एक तो यहाँ पर एंड पे जो गुनाहगार मुसलमानों के लिए भी बता दिया गया और इससे पहले जो बताया गया है, तो उसमें जब आप ये आयात पढ़े ना तो बाहर सड़क पे कोई जा रहा हो ना तो फिर उसके लिए भी हमदर्दी महसूस किया करें। और ख़ास तौर पर वो लोग जिनके साथ आपका ताल्लुक़ है, आपके हमसाए हैं, आप हो सकता है वो पहले ही खैर के इंतज़ार में हो सकता है वो खैर की दावत सुनने को बेकरार हों। हम सिर्फ इसलिए नहीं कहते कि पता नहीं सुनेंगे, मानेंगे कि नहीं मानेंगे, माइंड ना कर दें, तो अपने टारगेट में रखें। आप देखें ये क्रिश्चियंस, इनके बच्चे भी बाहर खड़े होते हैं। उस दिन एक खातून मुझे बता रही कि ना मैं बहुत थकी हुई घर में दाखिल होने लगी तो बाहर ही खड़े थे लिटरेचर लेके बांटते हैं ना, तो कहती मेरा ना दिल नहीं था कर रहा कि मैं किसी से बात करूं क्योंकि मुझे बहस नहीं थी करनी आ रही, कहती लेकिन उसने मुझे पकड़ लिया कि फिर उसने सारी बातें की, फिर वो ना हमारे कुरान से ही हमें ना दलाइल दे रहा कि देखो तुम्हारे कुरान में ये लिखा हुआ है ईसा और ये सारा कुछ ना। तो मैंने कहा ये काम तो हमें करना चाहिए। तो खैर वो कहती हैं फिर मैंने अपने टीम की कर रहा, हाँ, और दलाइल हमारे कुरान से दे रहा था। कन्विंस करते हैं ना उसमें, हाँ कि आपकी किताब में भी तो ये लिखा हुआ है, जैसे हम हमें ये तो नहीं लिखा हुआ कि नहीं जैसे हम उन्हें कहें कि तुम्हारी बाइबल में भी तो वहदानियत का जिक्र है, कहीं नहीं आता कि देखें तौहीद का सबक ऐसा सबक है कि इतनी तहरीर के बावजूद भी उनको क्लूज नहीं मिलते कि अल्लाह ने कहा हो कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, लेकिन हम हिम्मत ही नहीं करते और हमारे बच्चे, हम नहीं करते तो बच्चे कहाँ करेंगे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि हम कुछ ना कुछ कर जाएं ज़िंदगी में। आप ये देखें कि किसी एक शख्स का हिदायत पर आ जाना आपके लिए 100 सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। तो लोगों से आप ताल्लुकात तो रखने पड़ते हैं ना, ऑफिस में कहीं किसी से बात करनी पड़ती है, मोहल्ले में करनी पड़ती है, तो उनके साथ ऐसा रवैया करते करते उनको एक दफ़ा तबलीग कर दें, अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर दें, ठीक है। आमीन। कोई एक शख्स भी बच जाए जहन्नुम से, आमीन। गई तो वहाँ ही दुआ पढ़ लो इसको। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस व नऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस व नऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस व नऊज़ु बिका मिनन नार। आमीन। आप ये देखें कि जब कोई शख्स जन्नत मांगता ना तो जन्नत कहती है कि अल्लाह तू इसे जन्नत दे दे, और जब कोई जहन्नुम से पनाह मांगता है तो जहन्नुम कहती है कि अल्लाह तू इसे जहन्नुम दे दे। तो और कुछ ना भी इसका फ़ायदा हो तो कम से कम हम ये सुनते तो हैं ना और दुआ पढ़ेंगे।